یاد رکھیے کہ پریشانی حالات سے نہیں، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جو راضی برضا رہے گا وہ ہر حال میں شکر گزار رہے گا، وہ ہر حال میں خوش رہے گا۔ اس لیے حالات کی بجائے خیالات کو صحیح کر لے، حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ جب آپ کے خیالات صحیح ہو جائیں گے تو آپ کے خیالات صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کے حالات پہ اس کا اثر پڑے گا اور وہ حالات بھی بہتری کی جانب چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے پیارے اللہ پاک کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ میری آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، مجھے کچھ دنوں سے فلو کا مسئلہ ہوا تھا اور ساتھ میں گلا بھی خراب ہے میرا ابھی بھی، اس وجہ سے میں ویڈیوز بھی بنا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تھوڑا سا فرق محسوس کیا طبیعت میں تو فوراً جو ہے ویڈیو بنائی تاکہ میرا کام جو ہے وہ کنٹینیو رہے اور اس پہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس طرف بات کرتی ہوں کہ خوش رہنا جو ہے وہ زندگی میں کیوں ضروری ہے اور لوگ خوش کیوں نہیں رہ پاتے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ لوگ خوش کیوں نہیں رہ پاتے۔ دیکھا جائے تو بے حساب بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کو پیدا کیا دنیا میں لے کر آئے، وہ اس انسان کو جو جو نعمتیں ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اوپر، وہ انسان اگر کاؤنٹ کرے، ان کو جو ہے وہ شمار کرے وہ نعمتوں کا، تو وہ نعمتیں انسان گن نہیں پاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کرم نوازیوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو محسوس نہیں کر پاتے، ان کو فیل نہیں کر پاتے، اور ہماری زندگی میں گلے شکوے اتنے زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہے کہ ہم خوشی کا پہلو ڈھونڈ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ یہی ہمارے اندر ایک بات ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ایسے ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیوں کیا، اور یہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ یعنی ہماری زندگی میں کوسچنز اتنے زیادہ ہیں، ہماری زندگی میں جو ہے وہ شکوے اور گلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان خوشیوں کو، ان تمام چیزوں کو جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، انہیں محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، ہم دیکھیں شمار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پورا انسان بنایا ہے، یہ بھی ایک بذات خود ایک بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں اچھے والدین دیے، ہمیں اچھا ذہن دیا، اچھے سوچ دیے، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے کرم نوازیوں سے ہمیں جو ہے وہ نوازا، لیکن ہم اسے فیل نہیں کر پاتے، ہم اس چیز کو اپنے اندر محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، کہ گلے شکووں میں اور شکایتوں میں کہ یہ اس کے پاس تو اتنا ہے، میرے پاس ایسے نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، اور میں اس طرح کیوں مطلب جو ہے وہ اس حال میں ہوں یا اس طرح ہوں، تو پھر یہاں سے انسان جو ہے وہ یہ اس کے اندر یہ سوچ آتی نہیں ہے کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب سے جو ہے وہ بہتر حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو ہمیں دیکھنے کا شعور ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خوشی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ آپ راضی بارضا رہیں، یعنی جو آپ کو اللہ نے دیا ہے نا، یہی سوچیں کہ یہ سب سے بہتر ہے، بہترین ہے، یہ سب سے اچھا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عطا کیا ہے، جو ملا ہے، جو حالات ہے، جس قسم کا ہمارا ماحول ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزارتے ہوئے اپنے ان تمام چیزوں پر راضی رہے، تو ہم ایک خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، جو ہے
اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لے، مان لے کہ یہ بہت اچھا ہے، سوچ لے کہ یہ جو دیا ہے، جس طرح دیا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو ہماری زندگی میں شکر گزاری کا پہلو شروع ہو جائے گا۔ اور شکر گزار انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ شکر گزار انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اطمینان لے کر آتا ہے، اور اطمینان جو ہوتا ہے وہ قلبی کیفیت کا نام ہے، جو انسان اپنی ذات سے، اپنے شخصیت سے، اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اس نے جو دیا، جس طرح کا دیا، ان سب سے جتنا زیادہ راضی رہے گا، جتنا زیادہ جو ہے وہ مطمئن رہے گا، وہ اتنا ہی شکر گزار رہے گا، وہ اتنا ہی خوش رہے گا۔ یاد رکھیے کہ پریشانی حالات سے نہیں، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جو راضی برضا رہے گا وہ ہر حال میں شکر گزار رہے گا، وہ ہر حال میں خوش رہے گا۔ تو اپنے خیالات کو اچھا کر لے، حالات بدلے نہ بدلے، لیکن جس حال میں آپ ہیں اس حال کو قبول کر لے اور اس حال میں راضی رہے، تو آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ شکر گزاری آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گی۔ کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ راضی برضا رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ سب سے بہترین ہے، اور اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے، تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے حالات کی بجائے خیالات کو صحیح کر لے، حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ جب آپ کے خیالات صحیح ہو جائیں گے تو آپ کے خیالات صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کے حالات پہ اس کا اثر پڑے گا، اور وہ حالات بھی بہتری کی جانب چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پہ جو ہے وہ جینا شروع کریں۔ شکر گزاری کی کیفیات کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، یعنی جو اپنے لفظ کے لیے نہیں جیتے، یعنی ان کی زندگی میں لفظ پر قابو پالا، اور قابو پاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں راضی رہتے ہوئے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا، اور اس چیز کو ذہن میں رکھ دینا، اور اس چیز کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لینا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں جینا، میں نے اپنے اللہ کے لیے جینا ہے، اور میں اللہ کے لیے جیوں گا تو اللہ کی محبت میں رہتے ہوئے اپنے اندر جو ہے وہ اطمینان اور خوشی محسوس کروں گا۔ تو اللہ کی محبت میں جیے، لفظ کے لیے نہیں جیتے۔ لفظ کے لیے جو جیتے ہیں وہ پھر کیوں، کیسے اور کس طرح سے کہ پہلوؤں میں پڑھ کے اپنی جو شخصیت ہے، اپنی ذات ہے، اس میں جو ہے ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں جس پہ انسان جو ہے وہ ان خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، شکر گزاری میں رہتے ہوئے، اللہ کی محبت میں جیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کچھ ایسے گولز، کچھ ایسے کام، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز آپ اختیار کر لیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ کوئی اچھا آپ کو کام آتا ہو، کوئی اچھا آپ کو جو ہے وہ ایسا کام آتا ہو جس میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہو، وہ کام کریں۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، ایسے کام کریں جس سے آپ کی زندگی میں، آپ کی وجہ سے معاشرے میں مثبت اور بہترین تبدیلیاں آئیں۔ ایسے کام کرنے سے آپ اپنے اندر ایک خوشی کا احساس پائیں گے، آپ کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور معاشرے کی فلاح اور بہتری کے لیے آپ کے پاس ایسے ہنر ہیں جو آپ کو معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کی طرف لے کر آتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے کچھ گولز، کچھ اچیومنٹس اپنی زندگی میں رکھ لیں جن کو لے کر آپ چلیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا ایکٹیویٹیز بھی وہی اپنائیے گا جس میں ہمارے معاشرے کا جو ہے رخ اچھائی اور بھلائی کی طرف ہو جائے، نہ کہ ڈارک سائڈ میں چلا جائے، جیسے کہ ٹک ٹاکس پہ جو الٹ پٹاگ حرکتیں کر کے ویڈیوز بنانا، یہ ایکٹیویٹیز ان کی تو میں بات ہی نہیں کروں گی۔ میں بات کر رہی ہوں اس چیز کی جس سے آپ معاشرے کے بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں، ان کو اچھائی اور بھلائی کی طرف لا سکتے ہیں لوگوں کو، ایسی ایکٹیویٹیز اپنا لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں اپنی زندگی میں ہم فالو کریں تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ
ایک بہترین زندگی بنا کر اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ میرا موضوع اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے مثبت اور تعمیری ٹاپک کے ساتھ کوئی نئی ویڈیو بناؤں گی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ کریم۔ اللہ حافظ۔